ہوتا ہے نا وہ ڈرپوک ہوتا ہے، ڈرپوک ظالم بنتا ہے. جو خوفزدہ، جو اللہ پہ یقین نہ رکھنے والا، چور ڈاکو سارے ظالم بن جاتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مافیا کہتے نہیں ہیں؟ مافیا، رسا گیر. وہ کیا کرتے ہیں جب ڈرتے ہیں نا پھر وہ بڑھ کے بھی مارتے ہیں اونچے اونچے. ان کے پاس 50 گن مین پھرتے ہیں ان کے گرد. جو ظلم کرتا ہے وہ خوفزدہ ہوتا ہے. جو ظالم ہے وہ عمران خان کی آواز سے بھی ڈرتا ہے. 3.5 مہینے سے ان کو بند کیا ہوا ہے، سوائے 3 دفعہ میری بہن کو اجازت دی ہے. اور کیونکہ آخری دفعہ میرا خیال ہے، یہ ہمارا خیال ہے، آپ اپنی، ہمیں تو نہیں پتہ ہے. عمران خان بڑے غصے میں تھے جب آخری دفعہ میری بہن نے لیا. انہوں نے کہا کہ جو یہ مجھے ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں قید تنہائی میں ڈال کر، اور یہ ہر قوانین، پاکستان کے قوانین، انٹرنیشنل انسانی حقوق کے قوانین سب کے خلاف ہے. اور یہ جو مجھے ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں، یہ عاصم منیر ذہنی مریض ہے. یہ ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے. اور یہاں اس وقت پورے پاکستان میں کسی کا کچھ نہیں چل رہا. یا مریم نواز اپنے مزے پورے کر رہی ہے، وہاں پہ بسنت ہو رہی ہے. اس نے سوچا 8 فروری کو بسنت کروں گی. یہ ان بیچاروں کی اور ان کے 5 ارب روپے ایشو کیے ہیں. مشورہ دینے کے جو مشورے ان بیچاری کو دے رہے ہیں کہ آپ خود آپ کے سامنے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ کے اپنی تصویریں لگا لو، فرق پڑا؟ جو دلوں کے اندر بستا ہو، یہ اربوں روپے کی تصویروں سے نہیں کچھ ہو سکتا. چاہے کتنی مرضی منہ کو آپ وہ کر دیں ڈیکوریشن، دلوں میں جو جاتا ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. اب یہ پرانے زمانے گئے، اب لوگ سمجھدار ہیں. لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے. عمران خان نے جو سب سے بڑا پاکستان کو تحفہ دیا ہے، جو سب سے بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، وہ انہوں نے ایک قوم کو باشعور بنا دیا. آپ اس سب سے زیادہ جب آپ شکریہ ادا کریں گے عمران خان کا، آپ اس کے احسان مند ہوئیں گے. وہ اس لیے ہوں گے اس نے آپ کو اتنی محنت کر کے 30 سال میں باشعور کیا ہے. ہم سب کو، ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. اور ایک سیکنڈ، جب اتنی اچھی طرح عمران خان نے سب کو سبق سکھا دیا ہے، اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ سبق سے ہٹ ہی نہیں رہے. لوگ ایسے پکے مضبوط ہو گئے ہیں کہ یہ لاکھ کھربوں روپے خرچ دیں گے. لوگوں کا دماغ شعور کے ساتھ چل رہا ہے. یہ نہیں کہ کسی کی یہ پوجا نہیں کر رہے انسان کی. جو یہ سمجھتے تھے کہ بھٹو کی روٹی کپڑا مکان تھا. عمران نے کبھی کہا روٹی کپڑا مکان؟ اس نے کہا غیرت مند ہو، باشعور ہو، اپنے حقوق مانگو. یہ تو نہیں اس نے کہا کہ میں تمہیں کوئی خیرات دوں گا. اسی طرح جو عمران خان نے کہہ دیا، آخر میں اس نے یہ کہا تھا کہ اب سڑکوں پہ نکلا. اس کا مطلب کیا تھا کہ جب آپ کو عدالت کے دروازے بند ہو جائیں، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا، آپ پرامن طریقے سے آپ سڑکوں پہ نکلیں. یہ آپ کو آئین حق دیتا ہے. یہ جعلی پولیس آپ کو نہیں روک سکتی اور آپ نے رکنا بھی نہیں ہے. 8 تاریخ کو سن لیں، 8 تاریخ کو ہم پاکستان بند کریں گے. پاکستان انشاءاللہ ساروں کو کہتے ہیں ایک دن ہے، ایک دن کی قربانی. میں دکان کی، آپ دکان بند کرے گا؟ کس کی دکان ہے یہ؟ 8 تاریخ کو بند کرو گے نا؟ ایک دن کی قربانی، سب اپنا حصہ ڈالیں. ایک دن کی وہ شروعات ہیں. پہلے آپ ان کو بند کر کے دکھائیں کہ آپ ہمارا ووٹ چوری کرو گے، ہم پاکستان بند کر دیں گے. جس دن پاکستان بند ہوگا ان کی جانیں نکل جائیں گی. ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ یہ ظلم بند کریں، اللہ کا راستہ پکڑیں، صحیح راستہ پکڑیں، لوگوں کا ساتھ نرمی اختیار کریں، ظلم نہ کریں، کیونکہ ان کا خوف ظاہر ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ایک ان کے پاس موقع ہے، پہلے بند کر کے دکھاؤ. یہ خود ہی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہتھیار ڈال دیں، اپنے ظلم کے ہتھیار ڈال دیں، پھر آگے بات کریں. اچھا، وادی طرح کے حوالے سے بتائیں کہ وہ لوگ جو نقل مکانی کر رہے ہیں اور جنہیں نکالا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے حکومت کا ایک نوٹیفکیشن آتا ہے کہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، اور اس پہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے بھی اعلان کیا کہ وہ افریدی قبائل کا جرگہ بھی کریں گے. برف کے اندر اپنے گھروں سے اس ٹھنڈ کے اندر کوئی نکلے گا؟ یاد رکھیں غازہ میں انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم تو بچوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہاں تو دہشت گرد تھے.
ہم دہشت گرد ہسپتالوں کے نیچے دہشت گرد تھے، اس نے ہم نے ہسپتال گرا دیا. یہاں بچے تھے اسکول کے اندر، یہ بچے نہیں تھے، لاشیں بچوں کی پڑی تھیں. اصل میں اسکول کی تہہ خانے کے اندر دہشت گرد تھے. اسکول بچے مار دیے، بزرگ مار دیے. اب آپ ان کو ٹھنڈ میں آپ کو اگر برف کا کسی کو نہیں پتا، برف کے اندر تو کوئی چیز چل نہیں سکتی. اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے سے کھانا کھانے آتے ہیں، صبح رات کو یہ کھانا مانگنے آتے ہیں بندوق کے زور پہ، ہم ان کو کھانا نہ دے تو خود مرے. اس کے بعد صبح کو فوجی آگے کہتے ہیں تم نے کھانا کیوں دیا اور تم دہشت گرد ہو. یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے، یہ ڈرامہ ہے. لوگ بےچارے غریب لوگ، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے پاکستانی عورتیں بچے ہیں، انہوں نے کو آپ نے سڑک کے اوپر دھکیل دیا کہ جاؤ یہاں سے نکلو. ہم یہاں پہ آپریشن کرنے لگے ہیں برف کے اندر. تو انہوں نے یہی کہا کہ جب ہم نکل کر جاتے ہیں، میں نے بہت ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں انہوں نے کہا جب ہم نکل کر جاتے ہیں تو کھانا جب نہیں مل رہا تو وہ بھی نہیں آتے، ان کو پتا فوج آ رہی وہ بھی چلے جاتے ہیں، ہم آئیں گے پھر وہ آ جائیں گے. یہ تو طریقہ کار حل کی طرف نہیں جا رہا. لیکن برف میں عورتیں بچوں کو برف میں نکال دینا، کیونکہ جب برف پڑی وہ ایک طرف سے بھی بند ہو گیا راستہ، پچھلی طرف سے واپس بھی نہیں جا سکتے، آگے بھی نہیں. حکومت کہتی ہے اپنی مرضی سے آ رہی ہے. ہم انشاءاللہ دیکھیں جب قدرتی سیلاب بھی آئے ہیں، ارتھکویک بھی آئے، سارے پاکستانیوں نے مل کے مدد کی ہے. جو انہوں نے کیا ہے نا، حکومت کہہ رہی ہے نا اپنی مرضی سے آئے ہیں. جب کہیں پہ مسئلہ آیا ہے اور لوگ مشکل میں آئے ہیں تو سب نے رضاکارانہ طریقے سے اپنی مدد کیا ہے. ہم بھی جائیں گے، ہم تیرا جائیں گے، جائیں گے، بالکل جائیں گے، ہم مدد کریں گے. ہم نے جب سیلاب میں مدد کی ہے، ہم نے زلزلے آئے ہیں اس میں مدد کی ہے. ہم رضاکارانہ طریقے سے چپ کریں، رضاکارانہ طریقے سے ان کی بھی مدد کریں گے. اچھا آپ خود جائیں گی؟ سب کو مدد کرنی چاہیے. پاکستانیوں آگے بڑھو، اپنے بہن بھائیوں کی اور بچوں کی مدد کرو. آپ خود جائیں گی پھر آپ جی بالکل دیکھ کے آئیں گے. آپ ابھی جو امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے ہیں، یہ عمران خان کو مولانا فضل الرحمان کے کافی بیان ہے، نون لیگ کے کافی بیان ہے. میری بات سنو، جی پہلے آپ غور سے پڑھو اور ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے معاہدہ سائن کیا ہے. ہاں جی، یہ عمران خان انہوں نے جی جو لوگوں کو سمجھ آئی ہے، کیا سمجھ آئی؟ آپ بتاؤ کیا سمجھ آئی ہے اس معاہدے سے؟ بتاؤ بچوں، کسی نے دیکھا معاہدہ؟ جی ہم وہی کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس معاہدے سے؟ کوئی نہیں بولے گا، بتائیں. اس میں انہوں نے پیس ایگریمنٹ کیا، اس کے اندر غزہ میں جا کے ہماری جو فوج جائے گی وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے. اس سے پہلے ان کو یہ سمجھ آئی ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی حفاظت کرنے اسرائیل کی حفاظت کریں، اور اسرائیل کو کہا نہیں ہے کہ ان کو بھی ہم غیر مسلح کریں گے، یا تو دونوں کو کہا نا، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن صرف اپنے مسلمان نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو پیس اگریمنٹ ہے اس میں صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ فیصلہ کرے گا، باقی صرف ہاں میں ہاں ملائیں گے. باقی دوڑے. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں. ہماری فوجی سپاہی غیرت مند ہیں، کبھی بھی جا کر کسی غزہ کے مسلمانوں پہ بندوق نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ. نہیں، غزہ کے مسلمانوں پہ جنہوں نے اتنا ظلم سہا، ایمان والے لوگ، انہوں نے دنیا کو چھوٹے ہو جاتے ہیں ان کے آگے. اور انشاءاللہ دعا کرو کہ ہم پاکستانی غزہ کے مسلمانوں کی طرح ایمان والے نکلیں. بہت شکریہ. ہاں